السلام علیکم دوستو، ویرات کوہلی، وریندر سہواگ، یووراج سنگھ، سریش رینا اور مہندر سنگھ دھونی کو تگنی ناچ نچانے والے جنید خان کی ایک لمبے عرصے بعد پی سی بی میں انٹری۔ T20 ورلڈ کپ کا چیمپئن کا فیصلہ ہونے کے لیے صرف ایک میچ اور ایک دن کا انتظار۔ کیا بھارت کی ٹیم دوسری دفعہ چیمپئن بن پائے گی یا ساؤتھ افریقہ اپنے چوکرز کا لیبل اتارنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اور اب تک ہونے والے میچز میں کس کا پلڑا بھاری ہے، اس پر آج ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور بات کریں گے کہ پاکستانی فین پاکستان ٹیم کی T20 ورلڈ کپ 2024 میں مایوس کن کارکردگی کے بعد صرف ایک چیز پر فخر کر رہے تھے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ اب پاکستانی فین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ان تینوں اہم ٹاپکس پر بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، جنید خان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایک اچھے اور بہترین کیریئر کے مالک ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2012 میں جب پاکستان ٹیم نے انڈیا کا ٹور کیا تو انڈیا کی سلو بالنگ کے لیے جنت مانی جانے والی پچز پر بھی جنید خان نے بھارت کے بڑے بڑے سورماؤں جن میں ویرات کوہلی، وریندر سہواگ، یووراج سنگھ، سریش رینا اور دھونی جیسے نامور کھلاڑیوں کو تگنی ناچ نچایا تھا۔ اس کے علاوہ جب 2016 میں پاکستان ٹیم نے آسٹریلیا کا ٹور کیا تھا تب بھی جنید خان کی پرفارمنس بہترین رہی تھی، اور 2017 کی چیمپئن ٹرافی میں بھی جنید خان نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا۔ لیکن اچانک سے 2017 چیمپئن ٹرافی کے بعد جنید خان کو ٹیم سے آؤٹ کر دیا گیا، اور 2020 تک وہ PSL میں بھی کھیلتے رہے، اچھی پرفارمنس دکھاتے رہے، لیکن ان کے لیے پاکستان ٹیم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے، اور پھر انہیں کبھی پاکستان ٹیم میں موقع نہ مل۔ تو اب ایک بار پھر PCB کی ان پر نظر پڑی ہے، اور ان کو بطور کرکٹر تو پاکستان ٹیم میں جگہ نہ مل سکی، لیکن البتہ ویمن ٹیم کے ساتھ ایشیا کپ میں وہ کوچنگ کرتے نظر آئیں گے۔ تو دوستو، T20 ورلڈ کپ 2024 جو کہ اپنے اختتامی مراحل کی جانب گامزن ہے، اور اب چیمپئن کا فیصلہ ہونے میں صرف ایک دن اور ایک میچ کا انتظار باقی ہے۔ بھارت کی ٹیم ایک لمبے عرصے کے بعد T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہے، اور کل دیکھنا یہ ہوگا کہ بھارت کی ٹیم دوسری دفعہ چیمپئن بن پاتی ہے یا پھر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پہلی دفعہ چیمپئن بن پاتی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بھی 1992 سے لگاتار بہترین کرکٹ کھیل رہی ہے، اور آج تک کبھی بھی وہ T20 ورلڈ کپ یا کسی اور بڑے ایونٹ کے فائنل میں نہیں پہنچ پائی تھی۔ تو پہلی دفعہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم T20 ورلڈ کپ یا کسی بھی ICC ایونٹ کے فائنل میں پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہے، جبکہ دوسری طرف بھارت کی ٹیم جو کہ 2014 میں T20 ورلڈ کپ کا فائنل سری لنکا سے ہاری تھی، تو میرے خیال میں اس کے بعد پہلی دفعہ وہ بھی فائنل میں پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک کتنے T20 میچز کھیلے جا چکے ہیں، اور T20 ورلڈ کپ میں دونوں ٹیمیں کتنی مرتبہ آمنے سامنے آئیں، اور کس کا پلڑا کس پر بھاری ہے۔ تو دوستو، اوورآل T20 میں دیکھا جائے تو دونوں ٹیمیں اب تک 26 مرتبہ آمنے سامنے آ چکی ہیں، جس میں 14 مرتبہ بھارت کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، جبکہ 11 مرتبہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم مقابلے جیتنے میں کامیاب رہی ہے، جبکہ ایک میچ بارش کی نظر رہا۔ اگر T20 ورلڈ کپ میں دیکھا جائے تو دونوں ٹیمیں اب تک 6 مرتبہ آمنے سامنے آ چکی ہیں، اور یہاں بھی بھارت کا پلڑا بھاری ہے۔ بھارت کی ٹیم اب تک 4 مرتبہ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے، جبکہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم 2 مرتبہ جیتنے میں کامیاب ہو سکی ہے۔ تو دوستو، اب آخری ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ فینز جو کہ 2024 T20 ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی مایوس کن کارکردگی کے بعد بہت زیادہ پریشان تھے، اور پاکستانی فینز کے پاس فخر کرنے کے لیے، پاکستانی ٹیم کو دیکھنے کے لیے صرف ایک ہی چیز موجود تھی، اور وہ بھی اب آہستہ آہستہ پاکستانی فینز سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کے T20 اوپنر بابر اور رضوان جو کہ ایک لمبے عرصے سے ICC رینکنگ میں ٹاپ پر موجود تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ ان کی رینکنگ تنزلی کا شکار ہونے لگی ہے۔ پہلے سوریہ کمار یادو نے بابر سے نمبر 1 پوزیشن چھینی تھی، تو اب ٹریوس ہیڈ نے T20 ورلڈ کپ 2024 میں بہترین کارکردگی دکھائی ہے، جس کے بعد وہ ٹاپ پوزیشن پر آ گئے ہیں۔ دوسری پوزیشن پر سوریہ کمار یادو موجود ہیں، جبکہ بابر اور رضوان آہستہ آہستہ نیچے کی طرف، جبکہ بابر اور رضوان پاکستان ٹیم کی خراب کارکردگی کے بعد اب ICC T20 رینکنگ میں بھی آہستہ آہستہ نیچے کی طرف پھسلنا شروع ہو گئے ہیں۔